بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہند میں 1000 سال قبل مسیح آریہ قبائل آ گزرے تھے۔ جات پات کے نظام، مظاہر پرستی کی سطحیت کے تحت کروڑوں دیوتاؤں کی ایجاد، رہبانیت اور ترک دنیا کو انسانیت کا کمال سمجھنے کا جذبہ اور اس طرح کی چیزیں اسے پوری انسانیت کی اجتماعی زندگی کی خدمت کے ناقابل بنا چکی تھی۔ کنفیوشس کے ہم عصر زمانے میں گوتم بدھ نے برہموں کی مراثت پرستی کے خلاف احتجاج کے ایک دوسری انتہا پسندی کی تعلیم دی۔ علاج صحیح تھا، مگر ظاہر ہے کہ وہ عارضی ضرورتوں کے لیے تھا۔ چند دن وہ پھلا پھولا، مگر ایک تو معتدل حالات کے لیے اس میں ٹھوس بنیادیں نہ تھیں، نہ دوسرے بدھ مت اور برہمیت کی کشمکش ایک دوسرے پر عارضی فتح کے بعد بالآخر بدھ مت کو بڑے مظالم کے بعد ہند سے خارج کر دینے کا باعث بنی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہند پر وسطی ایشیا کے سفید خانوادے کی حکومت تھی۔ مغل ولادت نبوی سے 5 سال قبل میں دریائے جیچن میں اس حکومت کو شکست ہوئی تو ہند پر سے اس کا تسلط جاتا رہا۔ پھر تھا تاناسیر کے راجا کا چھوٹا بیٹا ہرش، شمالی ہند کا مالک بنا۔ آسام، بنگال، نیپال، مالوا، گجرات، کاٹھیاواڑ وغیرہ اس نے رفتہ رفتہ فتح کیے۔ ہجرت نبوی سے کچھ پہلے اس نے دکن کا رخ کیا تو چلوکیہ خاندان کے راجا پلیکے سندوم نے اسے دریائے نرمدا پر شکست دے دی۔ اس کی اولاد نہ تھی، اپنی رایا کو اس نے آرام طلب بنا لیا تھا۔ اس کی موت کے ساتھ اس کی شہنشاہی کا خاتمہ ہو گیا اور پھر صدیوں تک تباہ خانہ جنگیاں ہوتی رہیں۔ چلوکیہ خاندان نے ہرش کو شکست تو دی، مگر کانجی ورم کے پلواؤں کے ہاتھ خود بھی تباہ ہو گیا اور ان کی سلطنت پنپ نہ سکی۔ ترکستان یہ بڑا مندرجہ خطہ ہے، مگر سن عیسوی کی 7 صدیوں تک یہاں کی حالت کا ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم عصر تبت پر چھا گئے تھے اور مغربی ترکوں کی مدد سے براج رہے تھے، مگر ان میں کوئی متمدن نہ تھا اور نہ خود غرضی کے سوا انسانیت کی خدمت کے لیے ان میں کوئی بلند متمنہ نظر ہے۔ اس کے آگے ہے رومی و ایران۔ یونان تو کب کا ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ یورپ میں رومی حکومت قائم ہو گئی تھی، مگر جب وہ مشرقی مغربی 2 حصوں میں بٹ گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مغربی رومیوں پر جرمن وغیرہ وحشی قبائل ٹوٹ پڑے اور پایا تخت روما کے بھی مالک بن گئے۔ ان پر وحشیوں نے جو کچھ کیا ہوگا اس کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ انہوں نے محبت کے مذہب یعنی عیسائیت کو قبول کیا تو غیر عیسائیوں سے زیادہ بے رحمی بے اصولی دکھاتے رہے۔ ادھر مشرقی رومی حکومت قسطنطنیہ کے صدر مقام سے ہمسایہ ایرانیوں کے ساتھ صدیوں تک آویزش میں مبتلا رہی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ابتدائی زمانے میں ایرانیوں نے اپنے حریفوں سے مصر اور شام وغیرہ تک چھین لیے اور صلح حدیبیہ کے زمانے میں نینوا موصل کے میدان پر رومی شہنشاہ ہرقل نے ایرانیوں کو ایسا فیصلہ کن شکست دی کہ ان کے ہاں شاگردیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور ایران سنبھل ہی نہ سکا۔ قسطنطنیہ کے رومی اس فتح سے کیا فائدہ اٹھاتے، جبکہ صدیوں کی بیرونی جنگوں نے ایک طرف ملک کو تباہ تاراج کر دیا تھا تو دوسری طرف مذہبی فتنے بھی ان کے ہاں ناقابل بیاں تھے۔ چنانچہ حضرت مسیح میں صرف خدائی طبیعت کا ہونا یا خدائی اور انسانی ہر 2 طبیعتوں کا پایا جانا یا دونوں طبیعتوں کا مگر ایک مشیت کا پایا جانا وغیرہ نظریہ فرقہ بندی پیدا کر رہے تھے اور ہر فرقہ انتہائی تنگ نظر تھا اور دوسرے پہ اتنے مظالم کرتا رہا کہ جب حکمران ان فرقوں سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی تو دوسرے فرقے کے عیسائی دل و جان سے ان اجنبی غیر مذہب والوں کو خوش آمدید کہتے اور ان کو مدد دیتے رہے اور مسلمانوں کے ماتحت رہنا ان کو غیر فرقے کے عیسائیوں کے ماتحت رہنے سے کہیں زیادہ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ یہی حال ایران کا تھا۔ مرکزیت کی دولت اور عورت میں اپاہت پسندانہ اشتراکیت نے عرصے تک ملک کو نہ صرف خانہ جنگی میں مبتلا کر رکھا بلکہ بڑے بازار میں شہنشاہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ یہ تیری ملکہ بھی صرف تیری نہیں بلکہ اس سے ہر شخص استفادہ کر سکتا ہے، اور اس پر نہ اسے غیرت آئی اور نہ ہی شرم۔ پھر نوشیروان تخت نشین ہوا تو اس نے اپنے باپ کے عمل کو الٹا دیا اور اب آتش پرستی نے مذکوریت کے خلاف وہ ظلم ڈھائے کہ بیان سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ اسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، مگر جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ رومیوں نے ایرانیوں کو کچھ ایسی ضد دی کہ وہ پنپ نہ سکے۔ اس سے آگے بیان کرتے ہیں حبش بھی کافی بڑا علاقہ ہے
اس نے ایرانیوں سے یمن کا ملک چھین لیا تھا، مگر جب یہ حبشی شمالی عرب میں بڑھے تو ولادت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سال یہ اصحاب الفیل کیڑا کھائے ہوئے کھوکھلے دانوں کی طرح ختم ہو گئے، اور جلدی ہی عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ان کی حکومت عرب میں بھی اور خود حبش میں بھی خانہ جنگیوں وغیرہ میں پھنس کر بیکار و معطل ہوگی، اور حبشہ میں گئے ہوئے مسلمان مہاجرین ہمیشہ خود حبش کی ان خانہ جنگیوں سے پریشان رہے۔ اور اس زمانے میں جدھر دیکھو دنیا میں تباہی اور فتنہ و فساد ہی تھا، کسی جگہ بلند نظرانہ عالی ہمتی اور درمندانہ انسانیت پر پروری نظر ہی نہ آتی تھی۔ ضرورت تھی کہ پوری دنیا کو اب جھنجھوڑ کر یاد دلایا جائے کہ وہ سب ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور ملک وار، قوم وار، نسل وار اور ایسے ہی دیگر محدود مذاہب سے نجات دلائی جائے، اور تمام انسانی دنیا کے لیے ایک بنیادی مذہب پیش کیا جائے جو زمین و مکان کے فرق سے بالا اور جاتیوں اور طبقوں کے امتیاز سے بری ہو، اور ہر انسان کو انفرادی حقوق اور ذمہ داریاں عطا کر کے نوع بشر کی تخلیق کی اصلی غرض و غایت پوری کرنے کا انتظام کیا جائے۔